آج کل کی ماں بہنیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رہتی ہیں، ہر وقت آنسو آنکھوں میں سجے رہتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ شوہر جس طرح محبت کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے نہیں کرتا، سارے دوست احباب کے ساتھ ہیلو ہائی کرتا ہے، سارے دوستوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے، ہنس ہنس کے کرتا ہے، اور بیوی کے ساتھ کبھی ہنس کے تو بہت دور کی بات ہے، مسکرا کے بھی بات نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے دوست۔ ہم شام کو اپنے گھر پر آئیں، فون کاروبار کا فون کاروبار پہ چھوڑ کے آئیں، کاروبار کے ٹائم پہ اس کو آف کر دیں، اور اب جو بیوی کی شکل میں جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ خوش فہمی کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو ہمارے گھر میں آئی ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، ہم نے اس کو کوئی خریدا نہیں ہے۔ یہ کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی کے باپ کا دل کا سکون، کسی بھائی بہن کی عزت ناموس، جی یہ عزت دار گھرانے کی، یہ باعزت خاندان کا ایک فرد، چشم و چراغ ہمارے پاس اس لیے آئی ہے کہ اس کے ماں باپ نے ہم سے اس کا نکاح کیا۔ نکاح کے 2 لفظ سن کر ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، آنگن کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر آپ اجنبی کے پیچھے چلی آئی۔ اور کیوں چلی آئی؟ کہ میرے اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہوا کہ جب بچے بچیاں بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرو، ان کو بیاہ دو، ان کا نکاح کرو۔ نکاح کا حکم سن کر یہ سب کچھ چھوڑ کر کمزور عورت اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ پردیس میں آ گئی۔ تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور ہم اس 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کی عورت کو جی خوشی نہیں دے سکتے؟ ہمیں کس نے مرد کہا دوست؟ ہمیں کس نے مرد کہا؟ اگر ہم ان کے آنسو نہ صاف کر سکیں، ہم ان کے رنجیدہ دل کو خوش نہ کر سکیں، تو ہمیں کس نے مرد کہا؟ جب ہم ان کا اپنے ساتھ میں رہنے والی حلال بیوی کو خوش نہ رکھ سکیں، ہم کسی اور کو کیا خوش کریں گے؟ اس لیے دوستو، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، بیوی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ وقت گزاریں۔